ایک زمانہ ایسا آیا کہ مکہ میں ہر طرف قحط سالی چھائی ہوئی تھی اور مکہ میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی شدید کمی ہو گئی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف اور صرف 9 سال تھی۔ پانی کی شدت قلت کو دیکھتے ہوئے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور قسم کھائی کہ وہ آج رات بیت اللہ کو پکڑے رہیں گے اور اس وقت تک پکڑے رہیں گے جب تک کہ بارشیں نہیں آتی۔ آدھی رات کو وہ کعبے میں پہنچ گئے اور کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر بارش کی دعا کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی کے والد ابو طالب بھی وہاں جا ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے، اے میرے پیارے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ میں پانی کی شدید کمی ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک بارشیں نہیں آتی ہم کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رہیں گے، بس وہی وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی لے چلیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ابو طالب بچے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھے وہاں رہنے دیں گے تو رہوں گا، ورنہ میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ کیونکہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، تو چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب مکہ کے لوگوں کو یہ جب معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ مکہ میں ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک بارشیں نہیں آئیں گی وہ کعبے کی دیواروں کو پکڑے رہیں گے، تو مکہ کے عام مرد عورت بھی مکہ جانے لگے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان بھر گیا۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو پاس لیے کھڑے تھے کہ مکہ کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ صبح ہو گئی لیکن پانی نہیں آیا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی، گرمی کا عالم تھا، مگر وہ لوگ پانی مانگ رہے تھے، مگر پانی کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ لوگ اب گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی قمیض پکڑی تو حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، چچا جان، مجھے بھی آنے دے، میرے آنے سے اللہ تعالیٰ پانی ضرور نازل کرے گا۔ لیکن گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کو واپس پیچھے بھیج دیا اور وہ لوگ دوبارہ پانی مانگنے لگے۔ اب 2-3 گھنٹے اور چلے گئے اور پانی نہ آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت ابو طالب کے قریب آئے اور کہا کہ میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنی چادر مبارک سے حضرت ابو طالب کا پسینہ صاف کیا۔ اب آپ نے دوبارہ اجازت لی اور حضرت ابو طالب کہنے والے تھے کہ ان کی بات کسی نے سن لی اور کہنے لگا کہ اے مکہ والو، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے ابھی محمد سے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پانی دلوائے دے گا۔ تو وہ لوگ آپ سے کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے، پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا، اور میں کہاں تھا؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہمارے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم پیچھے چلے جاؤ۔ ان میں سے کافی لوگ پیچھے ہوئے، لیکن چند سردار وہیں پر کھڑے رہے اور آپ پر طنز کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابا اتاری اور کہا، اے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر میں پیچھے گیا قیامت آ جائے گی، مگر پانی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ پیچھے جانے لگے، تو کیونکہ وہ لوگ تھکے ہوئے تھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد، اب تو پانی مانگ لے۔ تو آپ نے فرمایا، پانی کی بجائے کچھ اور مانگوں گا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو بادل آ گئے۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا تو تیز بارش آ گئی۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور یا محمد کہنے لگے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ
اے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ اگر آپ صرف آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔